بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم پیغام عوام اہل سنت کے لیے اور علماء اہل سنت کے لیے بھی۔ حضرات گرامی وقار، ابھی چند دن قبل امام عشق و محبت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک گزرا اور دنیا بھر سے گوشے گوشے سے، ہندوستان ہی نہیں بیرون ممالک سے بھی عاشقان رسول، عاشقان احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرس میں شامل ہوئے۔ زائرین کا جم غفیر الحمدللہ موجود تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت اور ان کے شہزادگان کے مزار پر جا کر وہاں سے ان کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اہل سنت والجماعت جو اس زمانے میں بالخصوص ہند و پاک میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ عقیدت و محبت بھی رکھتے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت الحمدللہ دنیا بھر میں موجود ہے اور گوشے گوشے میں مسلک اعلیٰ حضرت موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ ہے وہ کسی سے نہ خواص سے نہ عوام سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور بلا شبہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینا باعث برکت ہے، اور ان سے فیض حاصل کرنا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ محمد بن عثمان المعروف حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم نے یہ معمول پڑھا کہ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کاملین کے مزارات پر حاضری دیا کرتے۔ اس کے علاوہ کروڑوں شافعیوں کے امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان کے تعلق سے مشہور تصنیف احیاء علوم الدین میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ضروری حاجات درپیش آتی تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعات نفل پڑھتا اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر جاتا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاجات کو پورا فرما دیتا۔ یہاں عوام اہل سنت سے بالخصوص پیغام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک میں گئے، بالکل جانا چاہیے۔ فقیر قادری بھی الحمدللہ حاضر تھا، اور اہل سنت والجماعت کے سبھی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ بزرگان دین کے مزارات سے فیض حاصل کرنا باعث برکت ہے، اور وہاں جانا باعث برکت ہے، اور بلا شبہ ان سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے مبارکہ سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پیغام یہ ہے، کسی بھی اولیاء کاملین کے مزار پر ہم عرس میں جا رہے ہوں، کسی بھی اعراس میں ہم جا رہے ہوں تو یا غیر عرس میں ہم جا رہے ہوں، کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہو رہے ہیں
تو ہمارا مین مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ان بزرگ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ایسی دیکھنے کو ملتی ہے، اس میں سے چند افراد سے میری بھی گفتگو ہوئی کہ عرس میں جانے کے بعد جو نمازیں پڑھی، ایک دو دن کے بعد ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے، مذہب اہل سنت یہ تھوڑی نہ ہے۔ مذہب اہل سنت یہی ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جا رہے ہیں تو وہاں سے فیض تو حاصل کرتے ہی ہیں، اور کرنا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے۔ ان کے وسیلے مبارکہ سے بھی دعا قبول جلدی ہوتی ہے، اس کے تو سبھی قائل ہیں۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جائے گا کہ مذہب اہل سنت میں تمام بزرگان دین نے نماز کی کیسی پابندی کی ہے، روزوں میں کیسی پابندی کی ہے، اور اس کے علاوہ غیر رمضان میں بھی نفلی روزے، نفلی عبادات کیے ہیں۔ اب عوام اہل سنت کو کم از کم اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ ہم اگر بے نمازی جا رہے ہیں تو کم سے کم وہاں سے لوٹ کر آئیں تو نمازی بن کر آئیں۔ یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور چند افراد سے میری بات بھی ہوئی، اور ان سے ملاقات میں کہ میں نے کہا کہ نماز پڑھی آپ نے؟ تو کہا ہم تو آئے تھے دوپہر، تو ہم شام تک ہمیں ہوش نہیں رہا ہے۔ تو میرے پیارے، شام تک آپ کو کیوں ہوش نہیں رہا؟ عصر کیوں نہیں پڑھی؟ مغرب کیوں نہیں پڑھی؟ عشاء کیوں نہیں پڑھی؟ یا آگے کو آپ کیوں نماز پہ دھیان نہیں دے رہے؟ اگر آپ لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم کل میں گئے تھے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم تو اتنے سال سے کل میں جا رہے ہیں، ہم تو بزرگان دین کے مزارات پر جاتے رہتے ہیں، تو بلا شبہ ان سے فیض تو حاصل ہوتا ہی ہے، فیض تو ان سے حاصل ہوتا ہی ہے، اور ان کے وسیلے مبارکہ سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن میرے پیارے، اگر آپ لوگ وہاں جانے کے بعد بے نمازی ہی ہیں تو آپ کی یہ ان سے محبت، عقیدت اور رغبت جو ہے یہ ناقص ہے، ادھوری ہے، مکمل نہیں ہے۔ بہتر بات یہی ہے کہ آپ سامنے سے ہم سے یہی کہیں کہ میں نمازی بھی ہوں اور نیازی بھی ہوں۔ اگر آپ خالی نیازی بن کے رہ جائیں گے اور نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو کیسے آپ بزرگان دین کی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ بزرگان دین کی کتابوں میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی 2 کتب میں، اور اس کے علاوہ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت سارے بزرگان دین نے یہی باتیں لکھی ہیں کہ مذہب اہل سنت صرف نیاز سے ہی مراد نہیں ہے۔ مذہب اہل سنت وہی مذہب ہے جو کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جس طریقہ کار پر صحابہ اکرام چلتے تھے، اسی پر ہمارے بزرگان دین چلے، اسی پر آج کے علماء چلتے ہیں الحمدللہ، اور عوام بھی چلتی ہے۔ لیکن عوام اس بات سے بالکل بہت ناآشنا دکھائی دیتی ہے کہ نماز سے بے رغبتی۔ تو بزرگان دین کے مزارات پر جانا، اگر آپ جا رہے ہیں تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نہ جائیں۔ بلا شبہ سب کے نزدیک بزرگان دین سے فیض حاصل کرنا باعث برکت ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرنا جلد دعا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ بہت سارے بزرگان دین گئے ہیں اور اقوال بھی ملتے ہیں، اور سارے علماء اکرام، اکابر علماء اکرام آج بھی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اگر بے نمازی بن کر جا رہے ہیں تو وہاں سے آئیں تو کم سے کم وہاں سے تو ہم نمازی بن کے آئیں۔ اگر ہم لوگوں سے یہی کہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ بھائی میں تو اتنے سال سے عرس کے لیے جا رہا ہوں، میں تو فلاں جگہ اتنے سال سے جا رہا ہوں، میرے پیارے، اگر وہاں سے جانے کے بعد اگر آپ کو نماز نہ ملی اور نماز کی توفیق نہ ملی تو آپ کے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ان بزرگوں نے نماز کی کیسی کیسی پابندی کی ہے، کیسے کیسے نفلی عبادات کیے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے تھے،
1000 رکعت نوافل ہم غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں، انہیں بے شک امام الاولیاء وہ ہیں اور مانتے ہیں۔ سب لوگ مانتے ہیں کہ انہوں نے کہا قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ، سب لوگ مانتے ہیں، لیکن میرے پیارے غوث پاک کی یہ بات بھی تو دیکھیے، حضور غوث پاک غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جیل میں ڈال دو، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے تو اس کو جیل سے نہ نکالو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز سستی کی وجہ سے چھوڑی، حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر لک جہادا، جس نے جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز کے تعلق سے فرما رہے ہیں، اور جو سرے سے پڑھتا ہی نہ ہو، تو میرے پیارے مقصد صرف اور صرف بتانے کا یہی ہے کہ ہم نیازی تو ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں نمازی بھی ہونا ہے۔ اگر ہم نمازی ہیں تبھی ہم نیازی بھی اچھے لگیں گے، اور مکمل بزرگان دین سے محبت کرنے والے تبھی ہم کہلائیں گے جب ہم نمازی بھی ہوں اور نیازی بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ آج کل جو کچھ لوگوں نے دن مخصوص کر رکھے ہیں کہ رجب المرجب کی 6 تاریخ آ گئی تو غریب نواز کے نام کی فاتحہ، ہر مہینے میں 11 تاریخ آ گئی تو غوث پاک کے نام کی فاتحہ، کسی کا تیجا 10واں 20واں 40واں اور چھمائی اور برسی آ گئی تو فاتحہ، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے 12 ربیع النور آئے تو جھنڈے لے کے ہم نکل گئے، یا 10 محرم الحرام آیا تو ہم نے کھچڑا بنا لیا۔ یہی دن جو اگر ایسے مخصوص کر رکھے ہیں اور اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو ہماری محبت نہیں ہے، یہ ادھوری ہے، ناقص ہے۔ محبت کامل وہی ہے، مقبول وہی ہے جو نمازی بھی ہو اور نیازی بھی ہو۔ بزرگان دین کا مشن صرف نیاز و فاتحہ نہیں تھا، بزرگان دین کا مشن سب سے پہلے نماز تھا اور شریعت مطہرہ کی پابندی تھی۔ شریعت مطہرہ کی پابندی کے معاملات بھی دیکھے جائیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے علاوہ ہم نے کئی بزرگان دین کے عرس کے تعلق سے سنا اور کہیں کہیں دیکھا بھی کہ خواتین کی ایک لمبی تعداد وہاں جا رہی ہے اور طویل سفر کے معاملات طے کر کے وہاں جا رہے ہیں۔ بزرگان دین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عورت مزار کے نام سے گھر سے قدم نکالتی ہے، اللہ اس کے فرشتے اور وہ ولی جس کے وہاں جا رہی ہوتی ہے قدم نکالتے ہی گھر سے لعنت بھیجنا چالو کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دیکھیں اور اپنے وہاں کی عورتوں کو باز رکھیں اور ان کو تلقین کریں کہ جانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ جو بھی دعا کرنی ہے تو نماز روزے کے بعد آپ یہاں دعا کریں انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے کہ بزرگان دین ہمارے اپنے کرم فرما مزار سے ہم پر فیوز و برکات نازل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت بڑے میلاد خواہ ہی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت ایک موحد حقیقی بھی تھے اور عاشق رسول بھی تھے۔ شیطان کے جو دو وار ہیں کہ بعض کو وہ اتنا لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کا ہی اسے دھیان نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا وار ہے، اور دوسرا شیطان کا وار ہوتا ہے اولیاء کاملین کی محبت سے ہٹا کر ان کی برائی کرتے ہیں، تو شیطان کا یہ بھی دوسرا وار ہے، اور ایک وار وہ بھی ہے۔ مذہب اہل سنت میں بزرگان دین سے محبت ہے، لیکن اس کے بہت حدود بیان کیے گئے ہیں، اور اس کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے
شریعت مطہرہ کی پابندی کو بھی دیکھنا ہے اور ان لوگوں سے بھی بچنا ہے جو اولیاء کاملین، صالحین اور محبوبان خدا کے گستاخ ہیں، ان سے بھی بچنا ہے اور بیجا باتوں سے بھی بچنا ہے، شریعت مطہرہ پر بھی عمل کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے جو علوم و فنون ہیں اس کی تعداد ابھی تک طے نہیں ہو پائی ہے، تو اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کو بھی آپ پڑھیں گے، مثلاً بہت سارے بزرگان دین نے جیسے کہ مولانا تقی احمد رضوی صاحب قبلہ اور دعوت اسلامی نے گوگل پر کتابوں کو جو ہے وہ فری کر دیا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net ہے، وہاں پہ آپ بہت ساری کتب ہندی میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے بزرگوں نے جو اکابر علماء ہیں ہمارے اس وقت، جن کا سایہ عاطفت ہم پر ابھی موجود ہے، اور ان کی کتابیں بھی اردو کے علاوہ ہندی میں بھی پائی جاتی ہیں، تو آپ لوگ اس سے علم حاصل کریں، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سبھی کو عطا فرمائیں اور عمل کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان عالم دین تو نہیں بن سکتا، لیکن اس کو چاہیے کہ جیسے جیسے اس پہ معاملات آتے جائیں تو ویسے ویسے وہ عمل کرتا جائے۔ مثلاً تھوڑا بڑا ہو تو ماں باپ اور پڑوسیوں اور اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے حقوق سمجھے، پڑوسیوں کے حقوق سمجھے۔ تھوڑا اور بڑا ہو، اگر تجارت کرتا ہے تو تجارت کے مسائل سیکھے، اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے مسائل سیکھے، اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کے اور بیوی پہ اپنے اور اپنے اوپر بیوی کے حقوق سمجھے، اولاد ہوتی ہے تو اس کے مسائل سیکھے، حتیٰ کہ جیسے جیسے اس پہ معاملات آتے جائیں تو ویسے ویسے وہ مسائل سیکھے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ بہت بڑی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو علم القرآن پر بھی مہارت حاصل تھی، قرات پہ بھی مہارت حاصل تھی، تجوید پر بھی مہارت حاصل تھی، تفسیر پہ بھی مہارت حاصل تھی، علم حدیث پر بھی، تخریج پر بھی، فقہ پر بھی، علم الکلام پر بھی، علم العقائد پر بھی، علم البیان پر بھی، علم المعانی پر بھی، علم المناظرہ پر بھی، فتویٰ نویسی پر بھی، سیرت نگاری پر بھی، فلسفہ پر بھی، منطق پر بھی، تنقیدات پر بھی، فضائل و مناقب پر بھی اعلیٰ حضرت کو دسترس حاصل تھی، ادب کے تعلق سے بھی دسترس حاصل تھی، شاعری میں بھی آپ بہت شاندار شاعر ہیں، نثر نگاری میں بھی آپ بہت شاندار شاعر ہیں، حاشیہ نگاری، اسماء الرجال، علم الاخلاق، روحانیت، تصوف، سلوک، تاریخ وسیر، جدول، صرف و نو، بدی، علم الانساب، علم الفرائض، رودات، پند و نسائی، مکتوبات، ملفوظات، خطبات، جغرافیہ، تجارت، شماریات، صوفتیات، مالیات، اقتصادیات، معاشرت، طبیعیات، معاشیات، حیات، کیمیا، معدنیات، فلکیات، نجوم، علم جفر، ارضیات، علم تعلیم و تعلم، علم الحساب، زیجیات، زائرچہ و زائچہ، تعویذات، طب، ادویات، لسانیات، رسوم الخط، جرح و تعدیل، ورد و اذکار، ایمانیات، تکسیر، توقیت، اوفاق، علم ریاضی، بنکاری، زراعت، تاریخ گوئی، سیاسیات، علم الاوقات، رد و موسیقی، قانون، تشریحات، تحقیقات، علم الادیان، ماحولیات، علم الایام، تعبیر، عروض و قوانی، علم البر والبحر، علم الاوزان، حکمت، نقد و نظر، تعلیقات، موسمیات، شہریات، علم المناظر، نفسیات، صحافت، علم الاموال، عملیات، علم الاحکام، علم النور، مابعد الطبیعات، عمرانیات، علم رمل، لغت،
اشتعارہ، حیاتیات، نباتات، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 105 علوم پہ مہارت کے نام ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر پہلو میں کام کیا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو ہی آپ آج کے بزرگوں نے جو آسان بھاشا میں لوگوں کے لیے کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں، اگر ان میں سے ہی کچھ پڑھیں، ہر معاملات پہ آپ لوگوں کو رہنمائی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مذہب اہل سنت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور اسی پر جینا اور مرنا نصیب عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم نیازی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں نمازی ہونا ضروری ہے۔ نماز فرض ہے، نیاز مستحب ہے۔ مستحب کو چھوڑنے والا صرف ثواب سے محروم رہتا ہے، گناہ گار نہیں ہے، لیکن نماز کو چھوڑنے والا، ایک وقت کو چھوڑنے والا، پہلے میں نے بزرگان دین اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال سے بتایا کہ کیا کیا اس کے لیے معاملات ہیں۔ تو آپ لوگ سبھی سے گزارش ہے کہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور صرف ہم نام و نمود کے لیے لوگوں کو سنانے کے لیے نہ جائیں کہ ہم 10-12 سال سے یا 20 سال سے یا 15 سال سے یا 5 سال سے جا رہے ہیں۔ ہمارا جانے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ان بزرگ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، اسی بات پر دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔